صلى عليك الرحمن. اچھا ابھی جو آپ نے کہا نا وہ جو سوال اصل میں آپ کا تھا جماعت کے مالی معاملات کے حوالے سے، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ جو بندہ چندے نہ دے 2-3 مہینے تک وہ منافق ہے، اس کو جماعت سے نکال دو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے زکوٰۃ کا نظام دیا، یہ کیا کہتے ہیں جی مرزا صاحب تو غیر تشریعی نبی تھے، وہ کوئی لا لے کے نہیں آئے. بھائی اللہ کے دین کے اندر زکوٰۃ کا نظام ہے، اس کے متوازی اس کے پیرلل ایک نظام مرزا صاحب چندے کا لے آئے، تو یہ شریعت ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے نہیں صدقہ و خیرات اپنی مرضی سے دیا جاتا ہے، زبردستی یہ تو ٹیکس کی طرح بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد آپ نے گھپلوں کی بات کی. بھائی جب پاناما پیپرز میں ہمارے پولیٹیشنز کے نام آئے تو گیس واٹ مرزا مسرور کی بھی کمپنیاں وہاں پہ نکلیں. اب دیکھیں کیوں اب ایک جماعت خدا کی جماعت ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اور پاناما کے اندر آف شور اکاؤنٹس کھول کمپنیاں بنا کے وہاں پہ تمام جب پیسہ اکٹھا کر چندے کا وہ وہاں پہ جا کے ڈمپ کیا ہوا ہے. اب اس کے بعد ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ مولوی جھوٹ بولتے ہیں. اور بھائی پاناما کی پڑھو نا جا کے وکی لیکس کو پڑھو، کیا پاناما میں نئی کمپنیاں نکلی مرزا مسرور کی نکلی ہیں لیکن نہیں مانتے. اب ضیاء بھائی یہ وہ حقائق ہیں جو ویریفائیبل ہے، چھوڑ دو مرزا کی کتابوں کو بھائی، یہ تو آج کی باتیں ہیں and you can verify them but still they don't want to. یہ صورتحال اور اس میں جو they don't want to why. ضیاء بھائی ہمیں یہ پتہ چلا جب اس کاز کے اندر آئے، لوگوں سے بات چیت ہوئی، لوگوں کو دلائل نہیں روکے ہوئے اس کے اندر، لوگوں کو روک کے بیٹھی ہوئی. باقی مثال کے طور پہ اب ایک خامند ہے، اس کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ یار یہ سب کچھ فراڈ ہے بھائی، اس کے اندر دین والی بات نہیں ہے. اب خامند کو پتہ ہے کہ میری بیوی میری بات نہیں مانے گی، وہ جماعت نہیں چھوڑے گی، میرے بچے میرے ساتھ نہیں دیں گے. اب وہ اسی طرح کئی ان مینی کیسز فائنینشیل پرابلمز ہیں کیونکہ ان کے سارے رشتہ داریاں، تعلقات، کاروبار، ملازمتیں سب کچھ اس کے اندر ہیں، سب کچھ کلٹ کے اندر چل رہا ہوتا ہے. تو وہ جو ایک قیمت ان کو ادا کرنی پڑ سکتی ہے، اس سے بچنے کے لیے باوجود حق کو جاننے کے اندر بیٹھے رہتے ہیں. یعنی ان کے لیے وہاں سے اپنے آپ کو ان پلگ کرنا بہت مشکل Very ہے difficult. اور بہت ہی زیادہ آپ کو ایمان کی طاقت ہوگی اور اتنا بڑا آپ سٹیپ لوگے. جیسے بہت ساری کمیونٹیز میں جب وہ اپنے دین کو چھوڑ کر ایک اور دین کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ایک بیک کلیش آتا ہے، فیملی کی طرف سے بھی آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے. اور باقاعدہ طور پر مجھے تو کچھ نہیں یہ بھی بتایا کہ بھی پراپر ڈیتھ تھریٹس بھی آتے ہیں اور باقاعدہ ہراس کیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ اگر چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہا ہو، اسپیشلی اگر وہ وسل بلور بن جائے گا، ماؤتھ پیس بن جائے گا، تو وہ بڑا ان کے لیے یعنی صرف ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ وہ اپنا دین چھوڑیں بلکہ پیچھے ایک پورا ایک مافیا کی طرح آپریٹ کر رہے ہیں. تو اچھا یہ جو ٹیکس وغیرہ جیسا دیتے ہیں اس کے بارے میں مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ اتنا اوپریسو قسم کا ٹیکس ہے، کوئی چھوٹا موٹا ٹیکس بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ کچھ پرکس آپ کو دیتے ہیں کہ کچھ پرکس آپ کو ملیں گے تو یہ آپ دیتے رہیں. اس کے معاملات بھی ذرا تھوڑے سے بتائیے. ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک مثال دے دیتے ہیں پرکس کی. آپ نے بات کی نا کہ بھائی یو ول گیٹ سم تھنگ ان ریٹرن. ٹھیک ہے جی. مثلاً ایک یہ ہے کہ اگر آپ وصیت کر دیں کہ اپنے مال کا ایک خاص حصہ آپ جماعت کو دیں گے اپنے وراثت میں سے، تو اس کے نتیجے میں آپ کو دفن کیا جائے گا کوٹ اینڈ کوٹ بہشتی مقبرہ میں. ٹھیک ہے جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ تو بات یہ بنی کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ تو چلا گیا بہشتی مقبرے میں، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ تو نہیں جا سکتا نا. پھر اس کا مطلب یہ ہو کہ یار آخرت ساری کی ساری بنی تھی لیول کرنے کے لیے، تم نے وہاں بھی لیول کسی کو نہیں ہونے دیا، وہاں پہ پیسے والا آگے نکل گیا، آپ پیچھے رہ گئے. ہمیں کیا کہتے ہیں کہ جواب میں ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہو گیا. اگر بھائی پیسے دینے کے باوجود وہاں دفن ہونے کے باوجود you will not get جنہ، what's the point؟ اور and if you will get جنہ ہماری بات ویلڈ ہے کہ جنہ مل رہی ہے پیسے کے ساتھ. تو یہ آپ کو ایک مثال دے رہی پرکس کے حوالے سے یہ چیز بھی چل رہی ہے کہ وی آئی پیز جو ہیں وہ جنت میں جا سکتے ہیں، باقی نان وی آئی پی نہیں جا سکتا. ظاہر بالکل. اور ضیاء بھائی ایسے ایسے واقعات ایک دو نہیں درجنوں کی طرح ہمیں لوگوں نے آ کے بتائے کہ فرض کیا کسی آدمی نے وصیت وغیرہ کی ہوئی تھی کہ اتنا مال میں دوں گا، لیکن تو یہ اس کی ڈیڈ باڈی کو روک دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی پہلے کلیئر یور ڈیوز، پہلے سارے معاملات کو پے آف کرو پھر دفن، اور اگر اس میں کچھ تاخیر ہے تو تمہیں کہیں اور دفن کرتے ہیں. فی الحال جب سب کچھ پے آف کر دو گے پھر تمہیں جائیں گے لے کے بہشتی مقبرہ میں. یار یہ کوئی دین ہے؟ ضیاء بھائی آخرت کی جو سب سے بڑی امید ہے وہ کیا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو انصاف کے ساتھ تول دے. ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ بھی یہی فرق ہے کہ پیسے والا اوپر دوسرا نیچے، وی ڈونٹ نیڈ آخرت.